رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی ذات عالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے مبارک اعمال عطا فرمائے ہیں، اور بندہ جب ان اعمال کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، اور خاص طور پر جب وہ اعمال سنت کے مطابق اور محض اللہ کی رضا کے لیے پورے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنا تقرب اور اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اپنا تعلق عطا کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ پاک کے جو قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ تقرب اور سب سے زیادہ تعلق بندے کو اللہ سے جو حاصل ہوتا ہے وہ نوافل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. سب سے زیادہ تعلق نوافل کے ذریعے سے، کہ جب بندہ اس نفلی عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے. اور یہ بندے کا اور اللہ کا آپس میں تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا کہ وہ بندہ میرے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اس کی مثال ہم اپنی زبان میں ایسے کہہ لیں جیسے کسی آدمی سے کسی کا اتنا گہرا تعلق ہو جائے اور اس قدر تعلق ہو جائے کہ آدمی اسے کہے یہ تو میری روح ہے، کوئی اسے کہے یہ تو میری روح ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ پاک نے بھی بندے کا اپنی ذات عالی کے ساتھ تعلق ایسا ذکر کیا ہے کہ میں اس بندے کا ہاتھ ہوں، میں اس بندے کا پیر ہوں، میں اس بندے کی آنکھ ہوں، اور میں اس بندے کا ہاتھ ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ کیا بتایا؟ یہ تعلق اور محبت سمجھائی کہ اس بندے کا اللہ سے کتنا تعلق. کس عمل سے؟ نفلی عمل سے. فرض نماز ہے وہ تو انسان نے کرنی ہی کرنی ہے. ایک آدمی ملازم آپ نے رکھا ہے اور اس ملازم کو آپ نے تنخواہ دینی ہے، 8 گھنٹے روزانہ کام کرتا ہے، اور وہ 8 گھنٹے روزانہ کام کرنے کا پابند ہے. اس کام کرنے پر 8 گھنٹے میں بڑا اچھا کام کرتا ہے، لیکن اس 8 گھنٹے کے اندر جو اس نے کام کیا ہے، اس کام کی وجہ سے وہ ملازم آپ کا محبوب اور پسندیدہ نہیں بنے گا. اگر ایک دوسرا ملازم ہے وہ 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے لگاتا ہے، وہ اوور ٹائم لگاتا ہے، اور جو کام اس کے ذمے ہے وہ بھی کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کام بھی بہت سارے انجام دے دیتا ہے گھر کے. وہ اور ڈرائیور آپ نے رکھا ہے مثال کے طور پر، صبح سے لے کر شام تک کی اس کی ڈیوٹی ہے. اس کے علاوہ وہ رات تک آپ کے پاس رہتا ہے، وہ سبزی بھی لاتا ہے، وہ دیگر سودا صرف بھی گھر کا لے کے آتا ہے، اور وہ یوں سمجھے کہ جب آپ اس کو اشارہ کریں وہ کام کرتا ہے. اس نے آپ کا دل جیت لیا. بالکل اسی طرح سے ایک بندہ فرض پورا کرتا ہے اور دوسرا بندہ فرائض کے علاوہ نوافل کو بھی ادا کرتا ہے. تو عمرہ ایک نفلی عمل ہے. جس طرح سے نماز کے بعد نفل پڑھنا ایک نفلی عمل ہے، اسی طرح سے عمرہ بھی ایک نفلی عبادت، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک نفلی عمل ہے. ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی، عصر سے پہلے آپ نے 4 یا 2 نفل ادا کیے، مغرب کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کیے، عشاء کے بعد نفل ادا کیے. تو یہ نفلی عمل ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں.
کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے تو ثواب، نہ کرے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ہاں حج فرض ہوا نہیں جائے گا گناہ گار ہوگا۔ حج کی استطاعت ہے، آنے جانے کا خرچ موجود ہے، اور جتنا عرصہ گھر سے غائب رہے گا گھر کا خرچہ موجود ہے، وہاں کا خرچہ موجود ہے، حج فرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فرض حج اگر کوئی نہیں کرے گا نصاب پورا ہو جانے کے بعد، مجھے کوئی غم نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرے نصرانی ہو کے مرے۔ یہ سخت بات ہے کہ اس کی موت یہودیت پر آ سکتی ہے، نصرانیت پر آ سکتی ہے، فریضہ جو ادا نہیں کر رہا۔ لیکن عمرے کے بارے میں ایسی کوئی بات آپ نے نہیں ارشاد فرمایا۔ عمرے کی ترغیب ہے، فضیلت ہے۔ یہ فضیلت ذکر فرمائی کہ عمرہ غنا اور مالداری لے کے آتا ہے، عمرہ مالداری لے کے آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں عمرے سے ہم نے سیکھنی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ غنا اور مالداری کا سبب ہے۔ دیکھنے میں تو اتنا مال لگتا ہے، خرچہ لگتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہماری نظر یہ کہہ رہی ہے، ہمارا مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہوا، میرے پاس اتنے پیسے تھے، ان پیسوں میں سے اتنے پیسے کم ہو گئے۔ نظر تو یہ کہہ رہی ہے، مشاہدہ میرا یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ غنا لائے گا۔ ہم اپنے مشاہدے کو ٹھکرائیں، اللہ کے نبی کی بات پر عمل کریں کہ یقیناً یہ غنا اور مالداری لے کے آئے گا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ عمرہ آدمی کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور ایسے گناہوں کو دھو دیتا ہے کہ جس طرح سے کوئی آدمی دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے گناہوں سے معصوم اور پاکیزہ پیدا ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے عمرہ بھی آدمی کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد مکہ سے جب ہجرت کر کے آپ مدینہ چلے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ہجری کو عمرے کا ارادہ فرمایا، یعنی جانے کے 6 سال، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور مشرکین نے جانے نہ دیا۔ تو مدینہ منورہ سے آپ آئے اور مکہ کے قریب یوں سمجھیے کہ حدود حرم سے کچھ باہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں روک دیے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن وہاں قیام فرمایا، احرام کی حالت میں ہیں، صحابہ سارے احرام کی حالت میں ہیں، خواتین احرام کی حالت میں ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آگے نہیں جانے دیا گیا، اور پھر اللہ پاک کی منشا اور حکم بھی یہی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پھر واپس مدینہ چلے گئے، عمرہ نہیں فرمایا۔ تو یہ حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے، اور اس احرام سے نکلنے کے لیے آپ علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح فرمایا، اس لیے کہ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو احرام سے نکلنے کے لیے عمرہ اگر نہیں کر پاتا، کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے عمرہ نہیں کر پاتا، تو پھر احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے اسے دم دینا لازم اور واجب ہے۔ وہ دم آپ نے دیا، اور پھر آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ اگلے سال پھر آپ علیہ السلام نے عمرۃ القضاء کے نام سے دوبارہ آپ پھر گئے، اور پھر آپ نے عمرہ فرمایا۔ پھر اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے دوسرا عمرہ فرمایا جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا، تو پھر آپ علیہ السلام آئے اور آپ نے پھر عمرہ فرمایا، اور تیسرا عمرہ پھر آپ نے جیرانہ سے فرمایا۔ یہ آپ علیہ السلام کے 3 عمرے ہیں زندگی میں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی ہے، اور کہ آدمی کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہ صاف کرتا ہے، اور عمرہ جو ہے وہ غنا اور مالداری انسان کے اندر لے کے آتا ہے۔ لیکن یہ ساری فضیلتیں جب حاصل ہوگی کہ جب عمرے میں 2 باتیں ہوں گی، تو تب اگر ان دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہے یا ایک ہے دوسری نہیں ہے تو یہ فضیلتیں پھر نہیں حاصل ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرے سے مقصد اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک وقت آئے گا کہ لوگ حج اور عمرے میں جائیں گے اور بہت کثرت سے جائیں گے، اور فرمایا ان کثرت سے جانے والوں میں ایک طبقہ وہ ہوگا، اغنیا کا طبقہ، مالداروں کا طبقہ جائے گا، ارشاد فرمایا صرف اور صرف سیر اور تفریح کے لیے، آؤٹنگ کے لیے۔ یہ شروع سے ہی یہ فاسد نیت ہو، بیکار نیت ہو، تو یہ نیت ہوگی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس عمرے سے، کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیت ہی فاسد ہے۔ نیت اللہ کی رضا کی نہیں کی انہوں نے، نیت گناہوں کی معافی کی انہوں نے کی ہی نہیں ہے۔ گناہوں کی معافی کی نیت کرتے تو ان کے عمرے ان کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنتے،
گناہوں کی معافی کی نیت ہوتی تو پھر وہ عمرہ آدمی کی زندگی کو بدلتا ہے، ورنہ جو عمرے سے پہلے کی زندگی ہے اور بعد میں بھی آ کے بالکل وہی زندگی ہے، کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آیا، تو پھر معاف کیجیے گا آدمی یہ سمجھے کہ یہ جو پیسہ میں نے لگایا ہے اگر میں کسی جگہ پر صدقہ کر دیتا تو شاید زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ حاصل اس سے کچھ نہیں ہوا۔ زندگی بدلنا یہ عمرے کی بنیاد ہے، قبولیت کی نشانی ہے کہ آدمی کی زندگی بدل جائے، آدمی کی زندگی میں 100% فرق آئے، آسمان و زمین جیسا فرق آئے۔ پہلے کی زندگی حرام تھا چھوڑ دے، کھانے میں حرام تھا چھوڑ دے، پینے میں حرام تھا ترک کر دے، ملازمت حرام کی تھی چھوڑ دے، نافرمانی کی زندگی تھی ترک کر دے، گناہوں کی زندگی گزر رہی تھی چھوڑ دے، اب صحبت اپنی بدل دے آتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والا شخص وہ نہیں سمجھا جائے گا کہ جو زندگی اپنی نہ بدلے وہ تائب نہیں ہے، تو عمرے میں توبہ ہی ہے، اللہ سے آدمی گڑ گڑاتا ہے جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، فرمایا وہ تائب نہیں ہے توبہ کرنے والا جس کا لباس نہ بدلے۔ کیا مطلب لباس بدلنے کا؟ فرمایا تکبر اور ریاکاری اور حرام کا لباس اتارے اور حلال اور تواضع کا لباس لے کر آئے۔ اور ارشاد فرمایا وہ تائب نہیں ہے، توبہ کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا جس کا بستر نہ بدلے۔ کہا بستر سے کیا مراد ہے؟ کہا وہ رات کو غفلت کا سونا چھوڑے اور اب جائے نماز کو اور مصلی کو اپنے بچھونا بنائے، وہاں آئے، اپنی صحبت کو چھوڑے، مجلس کو چھوڑے۔ اگر وہ گناہوں کی مجلس میں تھا اور نافرمانیوں کی مجالس میں بیٹھتا تھا اس مجلس کو چھوڑے اور نیک مجلس کے اندر آ جائے، یہ آدمی تائب کہلائے گا، یہ توبہ کرنے والا کہلائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس لیے یہ باتیں ذکر فرمائی ہے کہ عمرہ آدمی کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ دو باتیں ہیں عمرے کی، ایک تو اللہ کی رضا اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے جب بھی قبول نہیں ہے، اگر سنت نہیں ہے جب بھی قبول نہیں، اور اللہ کی رضا ہونے کی پہچان کہ وہ عمرہ انسان کی زندگی میں فرق لے کر آئے۔ اور قبولیت کی دو نشانیاں ہیں، ایک نشانی تو یہ ہے کہ آدمی عمرے کے بعد آدمی کی زندگی بدل جائے، اور دوسری قبولیت کی نشانی انسان کے ایک اپنے اختیار میں ہے، ایک اختیار میں نہیں ہے۔ اختیار میں یہ ہے کہ آدمی کی زندگی بدلے، یہ آدمی کے اختیار میں، اور اختیار میں جو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب وہاں سے عمرہ کر کے واپس آنے لگے تو آدمی کا دل افسوس سے ایسا کٹ رہا ہو، پھٹ رہا ہو، جس طرح سے آدمی کسی عزیز کو، محبوب دوست کو چھوڑتا ہے بیت اللہ سے رخصت ہوتے وقت، اس کی یہ کیفیت ہے، وہ آنسوں سے رخصت، افسوس کے ساتھ رخصت، اندر تڑپ موجود ہو۔ تو یہ قبولیت کی نشانیاں ہیں کہ اس شخص کا عمرہ اور حج اللہ نے قبول کر لیا۔ تو بہرحال اللہ پاک آپ لوگوں کے ارادوں کو مبارک فرمائے۔ تو عمل کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے، انتہائی سہل ہے، انتہائی آسان ہے، کوئی لمبے اعمال نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا یہ اصل چیزیں ہیں، عمرے کی وجہ سے آدمی کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کرتے وقت یا حج عمرے کا احرام باندھتے وقت آپ نے یہ دعا فرمائی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں اس کو عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، آسان فرما قبول فرما۔ ان دو لفظوں میں آپ غور کیجئے گا کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما۔ پتہ چلا کہ مشکل آتی ہے اس میں، اسباب سارے موجود ہیں، آج کل فضائی زمانہ ہے اور جناب جو دنوں کے سفر تھے وہ گھنٹوں کے اندر طے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمرے میں آزمائشیں آتی ہیں، اس لیے فرمایا فیسرھا لی، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما۔ نمبر 2 تقبلھا، اس کو قبول فرما۔ یہ اس لیے کہا کہ اس میں بہت قوی امکان اس بات کا ہے اگر ذرا سا نیت میں فطور آ گیا تو عمرہ مردود ہو جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ اگر نیت ریاکاری کی ہے، اگر نیت کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ عمرہ کرنے گیا ہے، لوگ کہیں کہ جناب مال دولت ہے، پیسہ ہے، لوگ کہیں بڑے نیک ہیں، اس قسم کی باتیں اگر یہ وسوسے خیالات یہ دل میں جگہ پکڑ کے بیٹھ گئے اور ان خیالات کی وجہ سے وہ خیالات زبان کا حصہ بن گئے تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ حصہ بن گئے، کبھی بھی یہ آدمی زبان سے تو نہیں کہتا ہے لیکن شیطان اندر سے آدمی کو اکساتا ہے۔ آدمی عمرہ پر جانے سے پہلے بطور فخر اگر اپنے خاندان میں فون کر رہے ہاں بھائی میں عمرے پر جا رہا ہوں، بطور غرور، بطور تکبر کے
اور اپنے آپ کو بڑا جتلانے کے لیے یہ جملے بولتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صاف سی بات ہے، حج کے لیے جا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ قبول کرے، تو فرمایا نہیں، میں اپنے آپ کو حج پر گیا ہوا اس دن سمجھتا ہوں کہ جس دن میرا یوم عرفہ یعنی بڑا رکن حج کا ادا ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے کچھ تسلی ہوتی ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ بن گیا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہا ایسے لوگ بھی دیکھے کہ یہاں سے ارادہ کر کے جاتے ہیں لیکن اللہ پاک کوئی ایسی مصیبت لے آتا ہے کہ وہاں نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے ہر شر سے، ہر فطرے سے۔ تو بہرحال یہ بات بڑی اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ ہماری نیت خالص اللہ کی رضا ہو، اور اسی طرح سے زندگی کے بدلنے کی نیت ہو۔ اب جب یہاں سے آپ لوگ جائیں گے تو یہاں سے آپ لوگوں کی فلائٹ مکہ کی ہے، جدہ کی فلائٹ ہے، تو جدہ والوں کے لیے یہاں ایئرپورٹ سے آپ نے احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ احرام کس چیز کا نام ہے؟ احرام نام ہے نیت کا۔ احرام چادروں کے کم نام نہیں ہے، احرام نام ہے نیت کا۔ دو چادریں آپ نہا دھو کر اچھی طرح سے صاف ستھرے ہو کر جسم سے زائد بال صاف کر کے، مرد حضرات چاہیں تو چادریں اپنے گھر سے لپیٹ کے نکل جائیں، اور چاہیں تو ایئرپورٹ کے اندر بھی چادروں کے لپیٹنے کا وہاں بھی بندوبست ہوتا ہے۔ امیگریشن کے سارے معاملات سے فارغ ہو جائیں گے تو اندر وہاں احرام باندھنے کی جگہ موجود ہے، جو حضرات پہلے گئے ان کو پتہ ہے جگہ موجود ہے۔ تو وہاں چادریں باندھ لی جاتی ہیں، چادریں لپیٹ لی جاتی ہیں۔ نیت آپ نہیں کریں گے، نیت اس وقت کریں گے جب جہاز کی اڑان ہو جائے، پرواز جہاز کی ہو جائے، اس لیے کہ یہاں سے جہاز کی روانگی کے 1.5 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے کے بعد جا کے میقات آتی ہے، یعنی جدہ سے 25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے میقات آئی۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارا وقت جو پہلے کا ہے، میقات سے پہلے کا ہے، اگر آپ نے نیت کر لی تو آپ کو پابندیوں میں رہنا ہے، اور اگر آپ نے نیت نہیں کی تو پابندی نہیں ہے۔ نیت کرنے کے بعد پابندیاں ساری لازم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کئی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی گھر سے نیت کر کے نکل جاتا ہے، یہ بھی اس سال حج میں ایسا واقعہ ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے مسائل پوچھے کہ حج گھر سے نیت کر کے نکل گئے، اب ایئرپورٹ گئے تو پتہ چلا 10 گھنٹے فلائٹ ڈیٹ ہے، اب 10 گھنٹے کیا کریں گے؟ تو نیت میں ہے، پابندی میں ہے۔ اب اس وقت اتنی شدید پابندی کہ جناب ان کو کوئی خوشبو والی چیز کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، جسم سے بال نہ ٹوٹے، یہ ساری پابندیاں۔ لیکن مسئلہ جو کہ معلوم نہیں ہوتا، اگر وہ آدمی 10 گھنٹے کی یا 20 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو جائے، اگر نیت نہ کی ہوئی ہو تو گھر آ جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نیت کب کریں گے؟ جدہ ایئرپورٹ سے پہلے 20-25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے، اس سے پہلے نیت کر لیا۔ تو اس سے پہلے جب نیت کرنی ہے تو پھر آدمی نیت میں جلدی نہ کرے، آپ احرام کی چادریں لپیٹ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، اور یہ جو آپ نفل ادا کریں گے مرد حضرات، یہ سر ڈھک کر نفل ادا کر لیں۔ ابھی احرام کی نیت آپ نے نہیں کی ہے، نیت نہیں کی ہے تو ابھی پابندی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو چادریں یہ لباس ہے، آپ کوئی بھی لباس اختیار کر لیں، بھائی میں نے یہ لباس اختیار کر دیا، میں نے 2 چادریں پہن لی، یہ میرا لباس ہے۔ تو اب جب جہاز کی اڑان میں نے عرض کیا کہ ہو جائے، آرام سے اطمینان سے 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ گزر جائے تو آپ نیت کر لیں۔ اگرچہ جہازوں کے اندر اعلان ہوتا ہے، بہت زور شور سے اعلان ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ میقات آنے سے پہلے سے وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں وہی نیت کریے گا، میقات آنے والی ہے۔ سعودی ایئر لائن میں تو بہت شدت سے اعلان کرتے ہیں، بہت اہتمام سے کرتے ہیں، اسی کی فلائٹ ہے، بہت اہتمام سے اعلان ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو بس یہ آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ اس میقات سے پہلے نیت ہو جانی چاہیے۔ اگر میقات سے پہلے آپ نے نیت نہ کی اور آپ گزر گئے تو اب دم لازم آئے گا، تو اس لیے پہلے نیت اپنی کر لیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہم ساتھیوں سے یہی رائے دیتے ہیں کہ بھائی جب اڑان ہو جائے، گھنٹہ گزر جائے تو اب آپ نیت کر لو، 1 گھنٹے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے جو بھی ہے ضروریات سے فارغ ہو کر اب آپ نیت کریں۔ اب آپ یہ لفظ کہیں گے، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میرے لیے قبول فرما۔ خواتین کیا کریں گی؟ یہ تو مرد کا احرام ہے، اب مرد کو نیت کرنے کے بعد سروں سے نہیں ڈھکنا ہے، اب وہ جو 2 چادریں ہیں وہی اس کا لباس ہے، سر نہیں ڈھکنا ہے۔ جیسے ہی یہ نیت کے الفاظ کہیں گے، اے اللہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان فرما قبول فرما، فوری اونچی آواز سے تلبیہ کہنا واجب ہے، نہیں کہے گا گناہگار ہوں۔ اب مسلسل تلبیہ
اب یہی حج کا یہی ترانہ یہی ذکر ہے، سارے اذکار کو چھوڑ کر لبیک اللہم لبیک کو پڑھتے رہیں گے اونچی آواز سے۔ 3 بار اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پڑھ لیں مرد کے لیے۔ عورتیں 3 بار آہستہ آواز سے پڑھیں گی، ان کے لیے اونچی آواز سے نہیں ہے، آہستہ آہستہ، ان کے لیے بھی تلبیہ ہے، مرد کے لیے بھی تلبیہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مرد کا چہرہ اس میں اب نہیں چھپے گا، اور اسی طرح سے سر مرد کا نہیں ڈھکے گا، عورت کا چہرہ بھی چہرے کے ساتھ کپڑا نہ لگے، لیکن پردہ عورت کا پھر بھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تھی عمرے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ جب مجمع سے ہم دور ہو جاتی تو ہم چہرے سے چادر ہٹا دیتی، اور جب مجمع قریب آتا تو ہم اس طرح سے سامنے چادر ڈال دیتی کہ چادر ہمارے چہرے کے ساتھ نہیں لگتی تھی لیکن پردہ بھی ہو جاتا تھا۔ تو عورت پر پردہ ہر حال میں لازم ہے، حالت احرام میں بھی اور حالت احرام کے علاوہ بھی۔ اور جو میری مائیں بہنیں جا رہی ہیں اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو پردے کا عزم کر کے آئیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا عمرہ قبول ہو جائے تو پھر اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں اور آج سے ہی پردے کا اہتمام کرنا شروع کرتے۔ اس مدینہ منورہ میں آپ جائیں گے، روضہ رسول پر جائیں گے جہاں یہ آیات نازل ہوئی تھی، یا یہ نبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب گھروں سے باہر نکلا کرے تو اپنے چہروں پر چادروں کو ڈالا کرے۔ یہ حکم آ گیا اسی مدینے میں، اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آپ جائیں گے، وہی مقدس جگہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر اللہ پاک کے یہ احکام اترے، وہاں سے آنے کے بعد بھی اگر چہرے پر پردہ نہ آئے تو پھر یہ بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو پردہ بہرحال کرنا ہے، اور باقی عورتوں کا احرام اپنا لباس جو ہے وہی لباس ہے، اور اس کے لیے ان کے ہاتھ چھپے رہے کوئی حرج نہیں ہے، پاؤں چھپے رہے، کوئی چہرہ عورت کا جو ہے وہ خالی رہے گا۔ تو اس طرح سے عورت کا احرام ہے، اور چہرے کے ساتھ کپڑا نہ لگے، کپڑا مس نہ ہو۔ وضو کے دوران مرد حضرات بھی اس بات کی کوشش کریں کہ بال کوئی نہ ٹوٹے، نہ سر کا نہ داڑھی کا، جسم کا کوئی بال نہ ٹوٹے۔ توڑنا جائز نہیں ہے، از خود ٹوٹ جائے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر وضو کرتے ہوئے کوئی بال گر گیا ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بال کھینچنا نوچنا جائز نہیں ہے، ناخن تراشنا جائز نہیں ہے، کسی بھی جسم کے کسی عضو کا کوئی بھی بال تراشنا نوچنا کھینچنا یہ نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تلبیہ ہی پڑھتے رہیں گے، یہی آپ کا سب سے بہترین ذکر ہے۔ جب آپ جدہ اتریں گے، اترنے کے بعد آپ پہلے سے وہ ذہن میں حدیث رکھیے گا، آپ نے فرمایا اللہ عمرے کو میرے لیے آسان فرما۔ تو جدہ ایئرپورٹ پر بسا اوقات 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 10 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، اس میں یہ سارا تحمل پہلے سے ہونا چاہیے، چونکہ آسانی کی دعا اللہ کے نبی نے کی ہے، مشقت ہے اس میں۔ بسا اوقات غصہ آتا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، انتظام کیا ہے، تبصرے کرنا آدمی شروع کرتا ہے، سعودی گورنمنٹ پر تبصرے، یہ کیا انتظام ہے؟ بھائی ہم تبصرے کے لیے تو نہیں گئے نا، ہم تو مبارک عمل کے لیے گئے۔ ہمارے جانے سے جناب نہ ان شہزادوں کی زندگی میں کوئی فرق آئے گا، وہ جس طرح سے ان کی زندگی ہے گزرنے دو، وہ جانے ان کا رب جانے، ہم اپنے عمل کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات مجمع کھڑا ہے، لائن لگی ہوئی ہے اور سینکڑوں آدمی کھڑے ہیں، اور شہزادہ اپنی مزے سے جناب چائے پی رہا ہے اور کس کے کافی پی رہا ہے اور وہ گپ شپ میں لگا ہوا ہے، تو اب آپ کو غصہ آئے گا۔ یہاں ظاہر ہے پاکستان کے جو حضرات گئے ہوئے جن کے ماتحت 6 8 10 20 ملازم چل رہے ہوتے ہیں، وہ سارا یہ منظر جب لائن میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کھڑا ہوتا ہوا تو اس کو پھر یہاں کے وہ سارے مزے یاد آتے ہیں، ایک دم غصہ آتا ہے۔ تو صبر، تحمل 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 کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اس کو میرے لیے آسان فرما۔ یہ آزمائش ہے، یہ صبر ہے، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی کو حدیبیہ کے موقع پر روک دیا گیا عمرے سے، اور آپ علیہ السلام 1 دن 2 دن 3 دن 4 5 دن آپ رکے رہے، پھر واپس آنا پڑا، احرام کھولنا پڑا۔ یہ صبر ہے نا، یہ صبر ہے۔ اللہ پاک کو تو معلوم تھا کہ بھائی نبی کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے مشرکین، تو اللہ پاک نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ نبی کو وہی کر دیتے کہ نہیں جانا عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس آنا پڑے گا۔ یہ ساری مشقت کیوں کروائی ہے؟ تاکہ امت کے لیے سبق ہو، امت کے لیے سبق ہو۔ تو بس وہاں اتر کر بھی یہی تلبیہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک کا وظیفہ ہے اور آپ نے پڑھنا ہے، اور جب وہاں کے تمام امیگریشن کے مسائل سے آپ فارغ ہو جائیں جدہ، تو اس کے بعد پھر آپ مکہ جانے کے لیے جو آپ اپنی ٹرانسپورٹ ہے جب اس میں بھی جائیں گے، وہاں پر بھی یہی تلبیہ، ہر اونچے سے نیچے، نیچے سے اوپر کی طرف حکم ہے تلبیہ کہنا، ہر حالت بدلنے سے حکم ہے تلبیہ کہنا۔ آپ بیٹھے ہیں کھڑے ہوئے ہیں تلبیہ کہنا ہے، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں تو اب تلبیہ کہنا ہے، یعنی حالت بدلنے پر فوری تلبیہ پڑھنا ہے، یہ سنت ہے کثرت سے۔
اس کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ اپنی رہائش پہ پہنچیں گے تو سب سے پہلا کام اپنا آرام ضروری ہے. آرام 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 اپنا ضروری ہے. آپ تھکے ہوئے حالت میں مت عمرہ کریں. میں اکثر دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے آپ کی فلائٹ کس وقت کی ہے؟ ساری رات جاگنا ہے آپ کو. تو یہ ساری رات جاگنا ہے. جو لوگ پہلی بار جا رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے جذبات ہوتے ہیں، پہنچیں اچھی بات ہے جذبات، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ کم از کم عمرے کا عمل 3 گھنٹے کا عمل ہے، اور وہ 3 گھنٹے کا عمل مشقت والا عمل ہے. تو اس کے لیے آپ بالکل ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ فریش ہوں. آپ کو بالکل نیند نہ ہو، آپ کو تھکان بالکل نہ ہو. تو آپ جب صبح پہنچیں، فجر میں وہاں پہنچیں گے، فجر کی نماز کا اگر وقت ہو رہا ہے، حرم جا کے نماز پڑھ لیں، واپس آ جائیں. آپ کا آرام نہیں ہے، ساری رات کے آپ جاگے ہوئے ہیں، آپ نہ جلدی کریں. اور اگر آپ حرم میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اپنی رہائش میں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، جیسے سہولت ہو، کوئی حرج نہیں ہے. تو حرم میں اگر آپ جاتے ہیں، آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ احرام کی حالت میں جائیں، نماز پڑھ کے آپ واپس آ جائیں. بھائی ابھی میں عمرہ نہیں کروں گا، میں آرام کر کے پھر عمرہ کروں گا. تو پھر جب آپ نے آرام کر لیا، آپ کی نیند پوری ہو گئی 4-5 گھنٹے، اب آپ کو یقین ہے کہ اس کے بعد 3 گھنٹے میں اپنے آپ کو برداشت کر لوں گا، تکلیف برداشت کر لوں گا. پھر آپ نکلیں. اور وقت تقریباً 11 بجے کا، 10:30 11 کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں مجمع ذرا کم ہوتا ہے، یہ وقت مناسب ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ زہر کے متصل بات بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہاں زہر قدرے جلدی ہوتی ہے، 1 بجے زہر ہو جاتی ہے، اور زہر سے لے کر عصر تک بھی اچھا خاصا ٹائم ہے، اس میں بھی عمرہ پورا آسانی سے ادا ہو سکتا ہے. اب جب آپ عمرے کے لیے حرم میں جب آپ داخل ہوں، کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. باب العمرہ سے داخل ہونا، یہ آپ علیہ السلام اسی جگہ سے داخل ہوئے تھے، مل جائے، پتہ چل جائے یہ ادھر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے آپ کو تھکانا ضروری نہیں ہے کہ اسی کو تلاش کرتے کرتے آدمی تھکتا رہے. مسجد میں جیسے داخل ہونے کے آداب ہیں عام مساجد کے، وہی آداب وہاں پہ بھی داخل ہونے کے ہیں. سیدھا پاؤں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں داخل کرنا، اور بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اللہ افتح لی پڑھنا. اب وہاں داخل ہو کر نفل ادا نہیں کرنے. جیسے کہ یہاں ہم تحیۃ المسجد پڑھتے نا، تو بیت اللہ میں تحیۃ المسجد نہیں ہے، وہاں کا تحیہ طواف ہے. تو آپ طواف کریں گے. سب سے پہلا کام بیت اللہ کے قریب ترین پہنچ جائیں گے، وہاں جا کے آپ نے کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، جہاں بالکل بیت اللہ آپ کے سامنے ہو. یہ پہلا عمل ہے دعا کا. بیت اللہ پر نظریں پڑ گئی ہیں، اب آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، اطمینان سے کنارے میں ایسی جگہ پر کھڑے ہوں کہ جہاں آپ کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے. مجمع لوگ سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، راستے میں نہ کھڑے ہوں، تو کنارے میں کھڑے ہو کے آپ دعا کریں. کھڑے ہو کے دعا کرنا پھر سنت ہے، اور جتنا جی لگے دعا میں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ، اسی کام کے لیے دعائیں ہیں، دعا کے لیے دعائیں ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے دعائیں ہیں. اس میں جلدی نہیں کیجیے گا، دعا کریں. جب دعا سے آپ فارغ ہو گے تو پھر آپ نے بیت اللہ کے قریب جانا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے طواف ہمیں شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو حجر اسود کا کنارہ جو ہوتا ہے، وہ کنارہ سب سے زیادہ رش اسی پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 کنارے بیت اللہ کے ہیں. یہ حجر اسود والا کنارہ کہلاتا ہے، اس سے پہلے رکن یمانی کہلاتا ہے، اس سے پہلے رکن شمالی ہے، اور اس سے پہلے رکن عراقی ہے. یہ 4 کنارے بیت اللہ کے. یہ نام بھی آدمی کو یاد ہونے چاہیے. تو یہ نام، یہ جگہیں، یہ سب وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے متعین فرمائے ہیں. یہ اپنی طرف سے کوئی نام نہیں رکھے ہوئے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے نام. تو خیر، حجر اسود والا کنارہ جہاں موجود نظر آ گیا، قریب آپ نہیں جا پائیں گے، رش اتنا ہوتا ہے اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دونوں چیزیں برابر کی سنت ہیں. چھونا بھی سنت ہے حجر اسود کو، بوسہ دینا سنت ہے، اور دور سے استلام کرنا بھی سنت ہے. دونوں میں برابر کا ثواب ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ذوق ہوتا ہے بیت اللہ کو کیا نام ہاتھ لگا لوں، یہ ذوق ہوتا ہے کہ جب حجر اسود کو چھو لوں، یہ ذوق ہوتا ہے کہ حجر اسود کو جا کے چوم لوں. یہ ذوق اپنی جگہ پر ہے، وہ ہونا بھی چاہیے. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں وہ ہدایت دی ہے جس میں دونوں کے لیے، یعنی چومنے والوں کو بھی وہی ثواب اور دوسرے استلام کرنے والوں کو بھی یہی ثواب. تو آپ بس بیت اللہ کی طرف اور اپنا سینہ جو ہے حجر اسود کی طرف کر کے آپ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چوم لیا. یہ استلام کہلاتا ہے. اس طرح سے دونوں ہاتھ بیت اللہ کی طرف کریں گے، جیسے آدمی تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، اس طرح سے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور پھر ان ہاتھوں کو چوم لے. بس یہ استلام ہے. اب جب آپ نے یہ استلام کر لیا، اب لبیک اللہم لبیک ختم، اب نہیں پڑے گا، اب تلبیہ ختم ہو جائے گا. اب آپ نے چکر لگانے ہیں. یہاں چکر میں چند کام کرنے ہیں.
آپ کو ایک تو مرد حضرات جو ہے وہ استباع کریں گے. استباع کا معنی ہے کہ دایاں کندھے کو ننگا کر لیں گے. یہ پہلے نہیں ہے کہیں بھی، لوگ یہیں سے ننگا کر لیتے ہیں، یہ نہیں. یہ دایاں کندھا آپ کو وہاں ننگا کرنا ہے. کب؟ جب آپ طواف کرنے لگیں گے تو، سے پہلے نہیں ہے. دایاں کندھا ننگا، چادر جو ہے نیچے سے کر کے الٹے کندھے پر ڈال لینی ہے، دایاں کندھا ننگا رہے گا. یہ سنت ہے. یہ استوا یہ مرد کے لیے 7 کے 7 چکروں میں آدمی کا کندھا اسی طرح سے رہے گا. اور دوسرا جو ہے پہلے والے چکروں میں جو ہے رمل کرنا ہے. اگر گنجائش ہے تو پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، یہ سنت ہے. لیکن یہ اسی صورت کے اندر ہے کہ جب رش نہ ہو. استوا تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، یعنی دایاں کندھا تو ننگا کرنا ہی کرنا ہے. باقی تھوڑا سا اکڑ کے پہلوانوں کی طرح چلنا یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب ممکن ہو آپ کے لیے. اگر ممکن نہیں ہے، آپ کے کندھوں سے، جوان آدمی ہے، آپ کے کندھوں سے اگر دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے تو پھر مت کیجیے گا. دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے مت کیجیے گا. ذرا پہلوانوں کی طرح ایسا کر کے چلنا، اکڑ کے چلنا، بدماشوں کی طرح چلنا، یہ مکروہ ہے یہاں پر ہے. جی 3 طواف ہے، 3 چکر. ہاں تھوڑا سا بس. اصل میں یہ ہوا یہ تھا کہ مشرکین کہتے تھے ان کو مدینے کی ہوا نے کمزور کر دیا ہے. آپ نے فرمایا ذرا چل کے دکھاؤ تو آپ اندازہ کرو کہ اگر تمہیں کوئی تانا دیتا ہے کہ یار یہ تو مریل ہو گیا تو آپ کیسے چلیں گے. یہ مقصود ہے بس. اور وہ ادا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا جاری ہو گئی امت میں اب تک. اگرچہ آج وہ مقصد نہیں رہا، لیکن اداؤں سے محبت ہے نا، اللہ کے نبی کی ادا سے محبت. تو بس مشرکوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ مدینے کی ہوا نے ان کو خراب کر دیا، کمزور ہو گئی، یہاں تو بڑے طاقتور تھے. تو آپ نے فرمایا ذرا دکھاؤ اپنی طاقت. تو یہ طاقت دکھائی تھی صحابہ نے. یہ ادا اللہ کے نبی کی کتنی پسند ہے. خیر، اب اس دوران آپ نے نظروں کو نیچے رکھنا ہے. بیت اللہ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نظر نیچی کر کے آدمی طواف کرتا ہے. خواتین کو آپ اپنے سامنے رکھیں، آگے خواتین ہوں، پیچھے پیچھے آپ چلیں، محرم خواتین ہیں ساتھ ہوں اس طرح سے، تاکہ دائیں بائیں سے جو ہے وہ کسی قسم کی عورتوں کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو. اور اس میں یہ ہے کہ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں. کوئی مخصوص دعا اس موقع کی نہیں ہے، صرف ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جب آپ حجر اسود سے پہلے کا جو کنارہ ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور اس سے لے کر حجر اسود تک کا حصہ، یا یوں آپ کہیں گے ملتزم سے لے کر، ملتزم اس دروازے کو کہا جاتا ہے جو دروازہ بیت اللہ کا ہے، اور اس دروازے کے ساتھ چمٹنا یہ بھی سنت ہے، قبولیت کی جگہ ہے. لیکن جب آپ پہلی بار آپ وہاں ہوں گے چکر میں طواف کے اندر، ابھی تک چونکہ آپ کا عمرہ نہیں ہوا، تو اس وقت وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے. تو خوشبو آپ کے لیے پابندی ہے، آپ خوشبو کو نہیں چھو سکتے. حجر اسود کو اب آپ نہ چھوئیں اس لیے کہ اس وقت خوشبو لگی ہے. بیت اللہ کو آپ ہاتھ نہ لگائیں اس لیے کہ بیت اللہ کے ساتھ اتنی خوشبو ہے، آپ ہاتھ لگا کے سونگیں گے آپ کے ہاتھ میں خوشبو آئے گی. تو ہاتھ نہیں لگائیں گے ابھی آپ، دم لازم آتا ہے. بس آپ چلتے رہیں، ساتھ ساتھ چلتے رہیں. جو اعمال ہیں ملتزم سے لے کر بیت اللہ کے حجر اسود تک کا جو حصہ ہے، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پڑھنا جو نا سنت ہے. اچھا جی، تو اس طرح سے ہر چکر پر آپ نے استلام کرنا ہے. جب شروع کیا تھا ہم نے تو اس وقت بھی ہم نے استلام بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو چوما تھا. اب جب ایک چکر مکمل ہوا پھر اسی طرح سے بیت اللہ کی طرف ہم رخ کریں گے، سینہ اپنا حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھوں کو چوم لیں گے. اسی طرح سے ہر چکر میں کرنا ہے. 7 چکروں کے بعد پھر کرنا ہے، یعنی 8 مرتبہ یہ استلام ہوتا ہے. نہ دیکھنا نہیں ہے. اب بیت اللہ کو صرف آپ اس وقت جب آپ حجر اسود پر آتے ہیں نا تو پھر تو نظر پڑتی ہی پڑتی ہے، کیونکہ حجر اسود آپ دیکھیں گے اس طرح سے استلام کریں گے تو نظر پڑے گی، باقی آپ نیچے جھکے ہوئے جائیں گے. تو اس طرح سے 7 چکر جب آپ کے پورے ہو گئے اور 8 استلام ہو جائیں گے آپ کے، 8 بار آپ نے یوں کیا. ہاں، تو اس کے بعد دوسرا عمل آتا ہے. جب یہ آپ نے 7 چکر پورے کر لیے تو اب 2 رکعت نماز دوگانہ ادا کرنی ہے مقام ابراہیم پر. یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ واجب ہے. مقام ابراہیم سے مراد وہی جگہ نہیں ہے کہ جہاں مقام ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشان رکھے ہوئے ہیں. کہیں بھی آپ پڑھ لیں جہاں آپ کو سہولت ہو. پورے حرم میں، مطاف جو کہتے ہیں جہاں طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہا جاتا ہے. حرم کے اندر کہیں بھی آپ پڑھیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ آپ کے ذمہ واجب ہے. لیکن اگر مکروہ وقت نہ ہو تو
مکروہ اوقات آپ کو پتہ ہونے چاہیے، جیسے کہ بالکل زوال کا وقت ہے، اس وقت نفل نہیں پڑے جاتے، اور غروب آفتاب کا ٹائم ہے، نفل نہیں پڑے جاتے، طلوع آفتاب کا وقت ہے، نفل نہیں پڑے جاتے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو اب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور نفل پڑھنے کے لیے بھی آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سہولت سے آسانی سے آپ نفل پڑھ سکیں، راستہ نہ ہو لوگوں کا۔ وہاں ہی لوگ نفلوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں مقام ابراہیم کے اس نشان کے ساتھ ہی، اور پھر جناب پولیس والے آتے ہیں، وہ دھکے دیتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، لوگوں کا ایک ریلا آتا ہے، دھکے دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، کوئی جو سہولت ہو، نفل جس طرح سے ادا کرنے ہیں وہ پڑھ کے پھر آپ نے بیٹھ کر دعا کرنی ہے۔ اب پھر یہاں دعا کرنا سنت ہے، خوب دعا کرنی ہے، خوب گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ، معافی، استغفار پوری امت کے لیے۔ 2 منٹ کی دعا نہ ہو، کم از کم آدھا پون گھنٹہ لگے اس دعا میں، جی بھر کے دعا مانگی۔ یہ کرنے کے بعد پھر اب زمزم کا پانی پینا سنت ہے۔ اسی موقع پر جب آپ دعا سے فارغ ہو گئے 2 رکعت نماز پڑھ کے تو پھر زمزم کا پانی پینا سنت ہے، اور خوب جی بھر کر آپ پیجیے۔ اور ڈیر ہے ہر جگہ، وہ وہاں اسی جگہ پر جیسے آپ فارغ ہوں گے نا تو پیچھے کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ، وہ بس جہاں آپ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا۔ تو وافر ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، معتدل گرم بھی ہوتا ہے، جو آپ کی مرضی ہے، آپ کا مزاج جس طرح سے چاہتا ہے، سادہ پانی بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، تو وہ آپ زمزم پیئیں، لیکن اتنا زیادہ حدیث پاک میں آتا ہے یہاں گلے تک پیو۔ منافق کہا کہ نہیں پی سکے گا، جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ پانی زیادہ نہیں پی سکے گا۔ تو خوب زیادہ پانی پئیں اور اپنی بیماریوں کی نیت کریں کہ اللہ ان بیماریوں کو دور کر دے، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، دنیا کی محبت، حسد، کینہ، بغض، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں نا، اللہ ان سب چیزوں کو صاف کر دے اندر سے۔ جس کی نیت کی جائے گی زمزم کا مبارک وہ پانی ہے، وہی جو ہے اللہ پاک عطا کرے گا۔ جس چیز کی نیت کرو گے اللہ پاک وہ عطا کرے گا۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں علم نافع مانگتا ہوں، نفع دینے والا علم آپ سے مانگتا ہوں، ورزقا واسعا، وسعت والا رزق مانگتا ہوں، وشفاء من کل داء، ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ یہ 3 الفاظ آپ علیہ السلام نے اس کے پیتے وقت کہے۔ بیٹھ کے پینا سنت ہے، کھڑے ہو کے پی لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بیٹھ کے زمزم کا پانی جیسے عام پانی پیے جاتے ہیں اس طرح سے اس کو بھی بیٹھ کے ہی پینا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ زمزم کا پانی جب آپ نے پی لیا تو اب آپ سعی کی طرف نکلیں گے، صفا اور مروہ کی سعی۔ جیسے ہی آپ وہاں سے فارغ ہوں گے نا 7 چکر پورے کر لیں گے، اور حجر اسود سے آپ 7 چکر ہو گئے، پیچھے آپ آئیں گے تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، نشان لگے ہوئے ہیں سعی کی طرف، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، عربی میں، 4 زبانوں میں لکھا ہوا ہے۔ جی میں بتاتا ہوں۔ تو سعی کے لیے آپ نکلیں گے تو جگہ جگہ نشان لگے ہوئے کہ ادھر سعی کا راستہ ہے، ادھر میں عرض کر رہا ہوں کہ عربی میں، انگریزی میں، فارسی میں اور اسی طرح سے اردو میں، 4 زبانوں میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر طواف کے دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے، آپ نماز پڑھیں گے، وہیں آپ کھڑے ہو جائیں۔ خواتین ایسے وقت میں آپ طواف کرنے جائیں گے کہ نماز کو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے باقی ہوں، اس لیے کہ جب نماز کو آدھا گھنٹہ رہ رہا ہوتا ہے تو خواتین کو نکال دیتے ہیں وہاں سے، طواف میں نہیں چھوڑتے، پھر ہٹاتے ہیں پیچھے، تو پھر ہم مشکل ہوگی، اس لیے ایسے وقت میں جانا چاہیے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے، بیچ میں نماز کا وقت آ گیا، آپ جہاں ہیں وہیں آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد وہیں سے طواف شروع ہو جائے گا۔ بیچ میں اگر آپ کو وضو کی حاجت آ گئی ہے، 4-5 چکروں کے بعد وضو کی حاجت آ گئی ہے، تو آپ وہاں ہی سے چلے جائیں، وضو کر کے واپس آ جائیں، جہاں آپ نے چھوڑا وہیں سے آپ شروع کر دیں گے۔ بے وضو طواف کرنا جائز نہیں ہے، اگر بغیر وضو کے طواف کر لیا تو دم لاتے مارے گا، اس لیے خیال رکھیے گا، بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ ایام مخصوصہ میں عورتوں کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، طواف کریں گی تو دم لازم آئے گا، اور اگر وہ ایام آ جاتے ہیں تو پھر عورتیں انتظار کریں گی، پاکی کا انتظار کرنے کے بعد جب پاک ہو جائیں گی تو پھر وہ طواف کریں گی۔ باقی سارے اعمال عمرے کے کر سکتی ہیں، طواف نہیں کریں گی، طواف وہ پاکی کے بعد ہی نہیں، مسجد کے اندر نہیں آ سکتی نا، مسجد کا ایک حرم، ایک دیکھو حرم ایک الگ ہے، ایک ہے مسجد، ٹھیک ہے، یہ باتیں الگ سمجھنے کی ہیں۔ میں آپ کو اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ پوری دنیا، یہ بیت اللہ وسط میں ہے، پوری دنیا کے بیچ میں ہے۔ اچھا، اب ایک لکیر آپ اس کی کھینچ دیں مسجد کی، اس بیت اللہ کے چاروں طرف کی ایک لکیر آپ گول دائرہ بنائیں، یہ مسجد کی حدود ہے۔ پھر اس کے بعد باہر ہو کر ایک باہر بڑا دائرہ بنے گا، وہ حرم کہلائے گا۔
تو وہ ہے تقریباً بیت اللہ سے 3-4 کلومیٹر دور تک حرم کہلاتا ہے. یہ حدود حرم ہے. اس حرم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو کسی بھی حالت میں، چاہے آپ عمرے میں ہیں، چاہے غیر عمرے میں ہیں، چاہے احرام میں غیر احرام میں، آپ کو شکار کرنا جائز نہیں ہے، آپ کو کسی پرندے کو مارنا جائز نہیں ہے، کسی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے، کسی آدمی کو مارنا جائز نہیں ہے، کسی کو گالی دینا جائز نہیں ہے، کوسنا جائز نہیں ہے. یہ حرم ہے. کتنا ہے؟ چاروں طرف تقریباً 3-4 کلومیٹر. بعض ایک طرف سے 4 کلومیٹر آتا ہے، ایک طرف سے 2 کلومیٹر ہے. تو یہ اب الاسلام نے یہ حدود متعین کی ہے، تو یہ حرم کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد اس حرم سے لے کر میقات تک چاروں طرف میقات کی ہسٹری متعین ہے، وہ حل کہلاتا ہے. اور پھر اس میقات سے باہر سے لے کر پوری دنیا تک یہ خارج کہلاتا ہے. ہم آفاقی کہلاتے ہیں کہ جو میقات سے باہر رہتے ہیں ان کو آفاقی کہا جاتا ہے. اور پھر جو میقات سے لے کر حرم تک ہیں وہ اہل حل کہلاتے ہیں. اور پھر حرم سے لے کر جو اندر تک مسجد تک ہیں وہ پھر مکہ والے کہلاتے ہیں. ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں. ہم چونکہ آفاقی ہیں، باہر سے جانے والے ہیں، تو میں اس وقت جو احکام بیان کرتا ہوں آفاقی کے احکام بیان کر رہا ہوں، باہر والے. تو مسجد کے اندر عورت داخل نہیں ہوگی. آپ کی رہائشیں جتنی بھی ہوتی ہیں عام طور پر وہ ساری رہائشیں حرم کے اندر ہیں، حدود حرم میں ہیں، سمجھے جی. لیکن مسجد جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں سے مسجد ہے. جہاں آگے جوتے نہیں لوگ لے کے جاتے وہ مسجد کا حصہ ہے. وہاں عورت جو ہے نا وہاں سے آگے نہیں جا سکتی ایام میں. سائی جہاں عورت کرتی ہے، جہاں سائی کرتے ہیں صفا مروہ کی، وہ حصہ مسجد کی حدود سے خارج ہے. حرم میں تو داخل ہے لیکن مسجد کی حدود سے خارج ہے. تو اس لیے وہاں عورت جا سکتی ہے، وہاں کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی باہر سے گھوم کے آنا پڑے گا. پیچھے سے جو راستہ ہے اس مسجد کے اندر سے گزر کے وہاں نہیں جائے گی. تو یہ ہے. پھر سائی کی طرف جب آپ جائیں گے، سائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صفا پر پہلے پہنچیں گے. اور بالکل وہ راستے ایسے انہوں نے اس طرح سے مقرر کیے ہوئے، متعین کیے ہوئے کہ سیدھا آدمی صفائی کو نکلتا ہے، مروہ کو نہیں جائے گا. وہ سب ایسا نظام بنا ہوا ہے وہاں. تو صفا پر آدمی پہنچے اور صفا پر پہنچ کر تھوڑی سی اونچائی ہے، اس اونچائی پر کھڑا ہو کے بیت اللہ کی طرف رخ کرے. نظر آ جائے بیت اللہ تو اچھی بات، نہ نظر آئے تو کوئی مذائقہ نہیں. اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا سنت ہے. صفا شروع کریں گے جب آپ تو پھر دعا کریں، جتنا جی لگے دعا کر کے پھر آپ نے صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے. یہ سعی کہلاتی ہے. بیچ میں جو نشان ہے تیز چلنے کا، اس میں تیز چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے. لوگ دوڑ رہے ہیں، دوڑنا غلط ہے، تیز چلنا ہے. وہ بھی اسی صورت میں کہ جب آپ کو اس بات کا اطمینان ہو کہ تیز چلنے سے میرے جسم میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی گرنے کا کوئی احتمال نہیں ہے. فرش ہوتا ہے چکنا، تو کوئی بیچارہ ایسا نہ ہو کہ چلے ہو تیز، یہاں تو کبھی بھاگا نہیں ہے تو وہاں بھاگا تو ڈڑام سے نیچے گرے، کوئی نقصان ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے. تو اس کا خیال رکھے. اور اپنی خواتین کو بھی خیال رکھنا ہے. تھوڑا سا قدرے تیز چلنے کی چلنا ماور سنت ہے. حضرت حاجر یہاں ذرا تیز چلی تھی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش میں. یہاں سے چونکہ اس جگہ سے جب گزرتی تھی تو اسماعیل علیہ السلام نظرت سے اوجل ہو جاتے تھے. بیت اللہ کے پاس، وہاں مقام ابراہیم کے پاس اسماعیل کو چھوڑا اور پانی کی تلاش میں نکلی. تو یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں اس وقت. پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دائیں بائیں کا منظر نظر آتا تھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو، کسی سے پانی مانگے، کوئی نہیں نظر آیا. پھر جناب بھاگی دوڑی آگے، جہاں سے اسماعیل تھوڑی سی نظروں سے اوجل ہو گئے تو جلدی سے نکلی اور پھر وہاں مروہ پر پہنچی. وہاں کھڑے ہوئے پہاڑی پر چڑھ گئے، پھر دائیں بائیں دیکھا کوئی پانی. اور یہ ایک ماں کی بے قراری اولاد کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اور پھر وہاں سے پھر اتری، واپس صفا کی طرف آئیں کہ چلو ادھر دیکھوں. پھر اسی پہاڑی پر پھر بھی جو وہی راستہ آتا ہے جہاں اسماعیل نظروں سے اوجل ہو جاتے تو ذرا تیز چلتی. تو یہ اس لیے ذرا سے تیز چلنا یہاں پر یہ سنت ہے. یہ ان کی یادگار ہے اما ہاجر کی، وہ یادگار آج ہم مناتے ہیں اور حاجی وہاں سے ذرا تیز چلتا ہے. تو صفا سے مروہ ایک چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا، اور پھر یہاں سے وہاں، اس طرح سے 7 چکر ہوں گے. دونوں کو ملا کر نہیں، ایک چکر سمجھا جائے گا. اور صفا سے سعی شروع ہوتی ہے اور مروہ پر جا کے آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے تو یہ سعی ہو گئی. تو یہ 2 عمرے کے جو ارکان ہیں، ایک ہے احرام باندھنا اور دوسرا ہے طواف کرنا اور تیسرا ہے جو ہے وہ سعی کرنا اور اس کے بعد چوتھا ہے بال صاف کرنا. بس یعنی عمرے کے جو کام ہے نا وہ یہی ہے. جی ہاں میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں.
تو جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ حلق کرنا ہے. مرد حضرات حلق کریں گے. حلق کرنا زیادہ افضل ہے، بہتر ہے. اور آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا فرمائی حلق کرنے والوں کے لیے اور چھوٹے کرنے والوں کے لیے 1 بار ہی دعا کی ہے. تو حلق کرنا افضل ہے، لیکن چھوٹے اس وقت کیے جا سکتے ہیں کہ جب آپ کے بال ایک پورا سے زیادہ ہوں، 1 پورے سے زائد ہوں اور پورے سر کے بال کٹ کے 1 پورا رہ جائیں تو یہ چھوٹے کرنا کہلاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہوگا تو چھوٹا کرنا نہیں کہلائے گا. ایک شخص کے بال پہلے سے ہی آدھا پورا ہے اور وہ اوپر موٹی سی مشین مروا لیتا ہے تو یہ حکم نہیں ادا ہوگا اس کا. یا ایک آدمی کے بال بڑے بڑے ہیں اور وہ تھوڑے سے لیتا ہے، اتنے لے لیتا ہے کہ جناب ایک پورا بھی اس نے نہیں لیے، 1 پورا جو یہ نشان کہلاتا ہے 1 پورا کہلاتا ہے، اتنے بھی نہیں کٹنے پائے تو وہ آدمی عمرے سے حلال نہیں ہوگا، وہ احرام سے نہیں نکلے گا، پابندیوں سے نہیں نکلے گا. یہ مرد کے لیے حکم ہے. خواتین پورے کے پورے سر کے بال پیچھے جمع کر کے وہ کینچی سے جو ہے ایک جگہ سے کاٹ دے، بس اتنے کاٹے پورے جتنے کٹ جائیں. تو یہ عورت کے لیے ہے کہ وہ عورت پابندی سے اس طرح سے نکل جائے گی. جب تک یہ حلق نہیں ہوگا صحیح طرح سے پابندی سے آدمی نہیں نکلے گا. اور اگر پابندی سے نکلنے بغیر سلے کپڑے پہن لیے تو دم لازم آئے گا. عورت پر بھی مرد پر بھی پابندی کے بغیر اگر کوئی کام کر لیا تو دم لازم آئے گا. تو یہ وہیں سے جب آپ مروہ سے باہر نکلیں گے، باہر نکلتے ہی ڈیر ہوتے ہیں وہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ حجام موجود ہیں اور پکڑ کے لے جاتے ہیں. ہاں جی، تو وہ آپ ان سے پہلے سے طے کر لیجیے گا بھائی کتنے ریال لوگے، 10 ریال، 15 ریال، 5 ریال. 5 میں ہی کچھ مان جاتے ہیں غریب جو ہوتے ہیں، سمجھے، ورنہ 10 تو لیتے ہی لیتے ہیں. تو 5 میں ہی بات بن جاتی ہے. تو وہ کبھی آدمی بہرحال اب اتنا بڑا خرچہ کر کے تو آدمی یہ حساب نہ کرے کہ 10 ریال پاکستانی کتنے بنیں گے، 5 ریال پاکستانی کتنے بنیں گے. اصل میں یہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے نا. لوگ جو ہے یہ حساب جب کرتے ہیں تو پھر غصہ بھی آتا ہے کہ یار یہ اتنی مہنگائی ہے. تو بھائی آپ 5 روپے سمجھے کہ 5 روپے میں نے بال کٹوائے آج، تو پھر آپ خوش رہیں گے. 10 روپے میں نے بال کٹوائے، خوش رہیں گے. تو خواتین اپنے ہاتھ میں قینچی اپنے پرس میں رکھ لیں ساتھ ہی. اور مرد بھی، جو مرد ابھی جس نے بال اپنے نہیں کاٹے وہ عورت کے بال کاٹ سکتا ہے. عورت خود اپنے بال کاٹ سکتی ہے، دوسری عورت اس کے بال کاٹ سکتی ہے، کوئی مذائقہ اس میں نہیں. مرد از خود اپنا بال سر کے صاف کر سکتا ہے اور بیوی اس کے بال صاف کر سکتی ہے، کوئی دوسرا مرد صاف کر سکتے ہیں. کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں. وہاں صاف کریں، اپنی رہائش گاہ پر آ کے وہاں بال صاف کرنا چاہیں تو یہ ساری چیزوں کی آپ کو سہولت موجود ہے. یعنی مطلب یوں سمجھیے کہ اس پابندی سے نکلنے کے لیے بالوں کا کاٹنا ہے. جب تک بال نہیں کٹیں گے پابندی سے نہیں نکلے گا. جی جی جی، یعنی جب تک بال نہیں کٹیں گے پابندی سے نہیں اتریں گے. دیکھو وہ چادر جو آپ نے وہ پہنی ہوئی ہے نا، اگر وہ آپ بیچ میں اتار دیتے ہیں، بیچ میں تبدیل کر دیتے ہیں، کپڑا خراب ہو گیا، ایک چادر خراب ہو گئی ہے، میں عرض کر رہا ہوں، وہ آپ بدل دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ اسی طرح سے اپنے رہائش میں آئے، ابھی آپ نے عمرہ نہیں کیا اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ اوپر والی چادر اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ احرام اتارنا نہیں کہلاتا. احرام اصل نیت کا نام ہے. ہاں، آپ چادر اتار کر سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے جی، سلا ہوا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے، آپ بنیان نہیں پہن سکتے، کوئی اور سلی ہوئی شے آپ نہیں پہن سکتے، وہ منع ہے آپ کے لیے. جی ہاں، کوئی حرج نہیں. گرمی لگ رہی ہے آپ ڈال سکتے ہیں، کوئی ہاں بس 70 کا آپ دیں. جی ہاں جی 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 ہاں، وہ ختم ہو جائے گی، وہ اب آپ اوپر ڈال دیں. اور اگر گرمی کسی کو لگ رہی ہے تو ہٹا بھی دیں. لیکن 70 کا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ 70 ہے، یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے. چونکہ احرام باندھنے کے احرام کے ہم عادی ہوتے نہیں ہیں. لنگی باندھنے کے جو لوگ عادی ہیں، بنگالی برمی بہت شاندار باندھ لیتے ہیں، ان کو پریشانی نہیں ہوتی. اور بھی جو لوگ جو ہے بہاری ہیں، ہاں میں بتاتا ہوں. تو جن لوگوں کو اس کی عادت نہیں ہے ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ 70 کا برقرار رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا اگر بیلٹ باندھ لے، بیلٹ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اظہار بند جو ہے ناڑا اس کو اپنی ڈال دے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کو سامنے سے جو اس کی بنی ہوئی جگہ ہوتی ہے اس کو کاٹ لے اور اندر سے اس کے ذریعے سے آپ اس کو باندھ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اب یہ آپ کا عمرہ اس طرح سے مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے جب بال کاٹ لیے اور اب احرام کی پابندیوں سے اچھا بال کاٹنے کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے، بال کاٹنے کے بعد اگر آپ نے یہ 2 چادریں نہیں اتاری تو نہ اتاریں، آپ کی مرضی، لیکن پابندی کوئی نہیں ہے. اب پابندیوں سے آپ نکل گئے. ٹھیک ہے جی، اب آپ پابندیوں سے نکل گئے. اب آپ سر بھی ڈھک سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. اب خوشبو لگائیں تو کوئی آدمی آپ سے کہے کہ بھائی آپ تو احرام میں ہیں، تو بھائی احرام اس چیز کا نام نہیں ہے، احرام نیت کا نام ہے.
آپ کھا بھی سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، سمجھے؟ اگر ابھی آپ چاہتے ہیں کہ جناب ہم عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں، حلق بھی کر لیا، بال بھی کاٹ لیے، سارے کام ہم نے کر لیے اور 12 بجے آپ فارغ ہوئے، اب آپ کہتے ہیں کہ چلو ہم شام کو جائیں گے اپنی رہائش پر، وہاں جا کے نہائیں گے، شام کو جائیں گے، مغرب میں جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ پابندیوں سے فارغ ہو گئے، بس یہ تو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے جو چادریں ہیں، سمجھے؟ تو اس طرح سے عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جتنے ایام وہاں آپ رہیں گے تو روزانہ آپ جو ہے طواف کرنا، ہر نماز کے ساتھ کوشش کر لے، ایک طواف کا مطلب 7 چکر ایک طواف کہلاتا ہے، ہاں ایک 2 چکر نہیں، 7 چکر. جب بھی آپ طواف شروع کریں گے یہ 7 چکر ایسے جیسے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرتا ہے، 20 سے توڑنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے 20 سے طواف کا ختم کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر بیچ میں نماز کا ٹائم آ گیا نماز پڑھ لیں، بعد میں باقی پورا کریں گے. اگر تھک گئے کسی وجہ سے، مثال کے طور پر صبح آپ کر رہے تھے، تھک گئے 4 چکر کے بعد 2 چکر 3 چکر جو رہ گئے شام کو پورا کر لیں، لیکن پورے کرنے لازمی ہے، 7 چکر پورے کرنے لازمی ہے، تب آپ کا طواف مکمل ہوگا. اور یہ جو نفلی طواف کہلاتا ہے نفلی طواف، اس میں آپ کندھا نہیں ڈکیں گے، اس لیے کہ ڈکنا ہی نہیں ہے، اب تو کندھے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کپڑے میں سلے ہوئے کپڑے میں. اور اسی طرح سے اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل آپ اسی طرح سے پڑھیں گے، استلام اب اسی طرح سے آپ بیت اللہ کا استلام کریں گے. اب آپ نفلی طواف میں اب آپ بیت اللہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ چمٹ سکتے ہیں، ملتزم پر چمٹ سکتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملا ہے تو مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن حجر اسود کے لیے بوسے کے لیے ایسی مشقت نہ کریں گے جس سے دوسروں کو اذیت ہو، تکلیف ہو. خواتین اس قسم کی کوشش نہ کریں، اگر وہاں لائن کبھی کبھی لگتی ہے تو لائن میں کھڑے ہو جائیں، اچھی بات ہے، نہیں تو دور سے استلام کر لیں، یہی کافی ہے. تو یہ طریقہ ہے. اور اسی طرح سے حتیم کے اندر جو ہے موقع ملتا ہے گھسنے کا، نماز پڑھنے کا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر طواف کے دوران اگر آپ حتیم میں ایک گیٹ سے داخل ہوئے دوسرے گیٹ سے آپ نکل جائے تو آپ کا طواف ناقص رہے گا، یہ اس سب کہ آپ نے نہیں کیا، تو اس کا یہ خیال رہے. خاص طور پر جو عمرے کا ہوتا ہے طواف تو اس میں اگر ناقص رہ گیا تو عمرہ مکمل نہیں ہوتا اس سے پھر. تو باقی مکے میں جتنے بھی دن آپ کے ایام ہیں تو اسی طرح سے آپ روزانہ طواف کرنے کی کوشش کریں، ہر نماز کے ساتھ طواف کرنے کی کوشش کریں. اور اگر دوسرا عمرہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو قریب میں مسجد عائشہ ہے، یہ مسجد عائشہ جو ہے یہ حرم سے باہر کہلاتی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جو چاروں طرف میں نے آپ کو بتایا حرم ہے اس میں سب سے قریب ترین جگہ یہ ہے مسجد عائشہ، وہاں سے حرم. تنعیم کہا جاتا ہے اس حصے سے جو حرم سے باہر کا حصہ ہے. کسی بھی طرف اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کو یقین ہے، لیکن چونکہ مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حرم سے میں باہر نکلا بھی ہوں کہ نہیں نکلا ہوں، کسی بھی طرف چاروں طرف میں کسی بھی طرف اگر آپ جو ہے وہ حرم سے باہر نکلیں، حدود حرم سے باہر نکل کر واپس طواف کا جو ہے وہ باندھ کے آتے ہیں، احرام باندھ کے آتے ہیں عمرے کا تو جائز ہے. لیکن چونکہ مسجد عائشہ متعین جگہ ہے، طے شدہ ہے کہ یہ مسجد یہ حرم سے خارج ہے تو وہاں سے لوگ کرتے ہیں. جعرانہ سے کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جعرانہ سے عمرہ فرمایا تھا، وہاں سے لوگ کرتے ہیں. تھوڑا سا دور ہے، زیادہ لے لیتے ہیں، یہاں تو میرے خیال سے 10 ریال 5 ریال لے لیتے ہیں، اور وہاں جعرانہ میں جاتے ہیں اور 25-30 ریال لیتے ہیں ٹیکسی والے، تو وہ تھوڑا سا دور ہے، وہاں سے کر لیا جائے تو اچھی بات ہے. اسی طرح سے طائف سے کر کے آتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں تو ثواب کی بات ہے. جتنے بھی آپ مزید عمرے کریں گے ہر عمرے میں آپ کو حلق کرنا ہے، بال نہیں ہے تب یسرا پھیرنا ہے، ہاں عورتوں کو بھی کاٹنے ہیں مردوں کو بھی کاٹنے ہیں. تو یہ مکہ کے سارے معمولات ہو گئے. اور پھر مدینہ منورہ کے اندر وہاں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جو آپ کے ذمہ لازم اور واجب ہو، بس روزے رسول پر حاضری ہے اور ایک عقیدت کے ساتھ ایک محبت کے ساتھ آدمی حاضری دے روزے پر. جالیوں کی طرف سے حاضری دینا، جہاں سے ایک طریقہ ہے لوگ آتے ہیں باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، باب جبریل سے باہر نکل جاتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے جہاں سارے سب سے زیادہ مجمع وہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے جناب جب وہاں سے نکلتے ہیں تو باہر جب کھڑے ہوتے ہیں تو گنبد سامنے نظر آتا ہے، وہاں سے بھی سلام پیش کیا جاتا ہے، اور کہیں سے بھی سلام قریب سے ہو کے آپ پیش کریں تو اچھی بات ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے آپ کو وہ آپ کی اپنی عقیدت ہے، آپ کی اپنی محبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، جس طرح سے آپ کریں تو وہاں کا یہ عمل ہے. خواتین الگ وقت میں جاتی ہیں، مدینہ کے اندر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں گے تو عورتوں کا راستہ ہی الگ ہے، مردوں کا راستہ ہی الگ ہے. تو چونکہ آج کل تو مسئلہ نہیں ہے، فون ہے، عورتوں کے پاس بھی فون ہو، جگہ متعین کر دو کہ بھائی نماز کے بعد یہاں آ جانا تو وہاں آپ ان کو لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مکہ میں آپ دونوں اندر جا سکتے ہیں، ساتھ جا سکتے ہیں. صرف طواف میں جو ہے نا جب نماز کا وقت آتا ہے تو مطاف میں وہاں عورتوں کو نہیں چھوڑتے، مردوں کے ساتھ الگ کر دیتے ہیں. تو
باقی جو ہے مکہ میں جو زیارتیں ہیں ان زیارتوں کے لیے بھی جائیں، فضیلت کی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن زیارتوں کی وجہ سے حرم کی نماز نہ چھوٹے۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا، تو ایسا نہ ہو کہ جناب ادھر نکل گیا غار کی طرف تو پھر سارا دن ادھر ہی گھومتا رہا، حرم کی نماز چھوڑ دی۔ یعنی مکہ میں جتنی بھی زیارتیں ہیں کوئی ایسی زیارت نہیں ہے، ساری زیارتیں آپ کر کے آ جائیں گے 3 گھنٹے کے اندر، قریب قریب ہے ساری جگہ۔ وہ کیا دکھاتے ہیں، خیر تو آپ اگر پرانے ہیں پہلے گئے ہیں یا کوئی آپ کا جاننے والا ہے تو کوئی زیادہ جگہ دکھا دے گا، ورنہ 2 4 6 جگہ جو گھماتے ہیں تو وہ سارے 2-2.5 گھنٹے۔ مکہ میں مدینہ میں 50,000 نمازوں کا ثواب، وہاں کی زیارتوں کی وجہ سے بھی مدینہ کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، حرم کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، بالکل نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اور وہاں پر بھی اسی طرح سے مکہ کے اندر جو سب سے دور کی زیارت ہے اگر آپ جانا چاہیں گے تو وہ ہے غار کی اوپر، اگر آپ جانا چاہیں غار حرا تو تھوڑا سا نزدیک ہے، تو وہ چلنے والے آدمی کے لیے 40 منٹ چڑھتے ہوئے لگ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اور سور ہے وہ ذرا دور ہے، 2 گھنٹے کا راستہ ہے، اس میں بھی اگر آپ جائیں تو فجر کی نماز کے فوری بعد آپ نکلیں تو زور میں آپ واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن وہ بہرحال اتنی مشقت آپ نہ کریں، چونکہ عمر کے تقاضے ہیں، اگر بوڑھے لوگ ہیں تو نہ جائیں، جوان جانا چاہے تو اچھی بات ہے۔ حرا پر بھی جو نا بوڑھے لوگ نہ جائیں اس لیے کہ مشقت ہے بہرحال۔